العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الایمان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. آج کی اس درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کل کی حدیث میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے آدھا درس ہمارے ساتھ اور بھی باقی ہے، اور کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک بار پھر دوبارہ ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساری بات ہماری سمجھ میں آ جائے. کل جو حدیث ہم نے پڑھا تھا ایک بار اس کو دیکھیے. اس حدیث میں کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک وتعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. حدیث سمجھ میں آگے نہیں؟ ادریس بھائی کی تو سمجھ میں آ جائے حدیث. یہ حدیث ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی تعلق سے باتیں ہیں. اور کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کا ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. دو صفات اس کے اندر ہوں. کیا صفات؟ ایمان اور تقوی. ماشاءاللہ لب پر ہے. ایمان اور تقوی دو چیزیں اگر ہیں تو ولایت کسی خاص خاندان کے لیے یا رنگ کے لیے یا قبیلے کے لیے، یہ کوئی عمر کے لیے یا کوئی جنس کے لیے خاص نہیں ہے. لیکن ولایت باپ کے بعد بیٹے کے لیے منتخب نہیں ہوتی. ولایت اس کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تقوی اور ایمان یہ دو ضروری چیزیں ہیں. کل کے درس میں آخری بات ایک اور ہم نے پڑھی کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے دو مرتبے ہیں نا، دو مرتبے، ایک مختصد اور دوسرا سابق بالخیرات، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہو. کچھ لوگ ہیں کسی کام کو کرنا ہے، پہلے وہ لوگ دیکھتے رہتے کوئی اور کرتا کیا بول، لیکن جو کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرتا؟ پہلے کر دیتا، آگے بڑھتا. پہلے کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر کام میں آگے بڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو اگر کوئی پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے صحرا میں بغیر چپل کے مسافت طے کرنے کی کوشش کرتا ہو، نہیں کر سکتا. والمختصد وہ ہے، مختصد کون ہے؟ الذي يحافظ على الفرائض وترک المحرمات، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور محرمات کو چھوڑ دیتا ہے. الذي يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. جو فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام کو چھوڑتا. حرام چھوڑنا بھی عبادت ہے، حرام چھوڑنا بھی عبادت ہے. والدرجة الثانية
للاولیاء، یہ دوسرا درجہ بہت ہی بلند ہے، فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا بھی ہے، نوافل میں بھی سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سورۃ فاطر آیت نمبر 32 میں کہا، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات باذن الله۔ اس کے بعد جو حدیث کا اصل ٹکڑا تھا جس کو ہمیں سمجھنا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ولی کی کوئی بھی قسم، آپ اللہ کے ولیوں میں سے مقتصد بن جائیں یا سابقم بالخیرات بن جائیں، کیا ہوگا؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ كنت سمعه الذي يسمع به، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس پر مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے۔ تو العیاذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حلولیہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بالکل آدمی نیک بن جاتا ہے تو اللہ اس میں مل جاتے ہیں، یعنی بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو آپ نماز کے لیے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ان ملحدوں نے کہا کہ جب میں خود اللہ بن گیا تو میں کس کے لیے پڑھوں، میں کس کے لیے عبادت کروں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حلولیہ۔ حلول، حل مطلب یعنی حل ہو جانا، مل جانا، یعنی ان کی ذات میں کیا مل گیا؟ اللہ مل گیا، والعیاذ باللہ۔ یہ دیکھیے شیخ اسی لیے کہتے ہیں، وَقَدْ أَسَاءَ قَوْمٌ أَعْظَمُ إِسَاءَةً عِنْدَمَا تَوَهَّمُوا مَعْنَى فَاسِد۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی، اے ان سمع الانسان یصبح سمع اللہ، آدمی کا کان اللہ کا کان بن جاتا ہے، بلا کہ نہیں؟ یصبح بصر اللہ، آدمی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، وہی شخص بولے گا جو اللہ کی دین کو جانتا نہیں ہے، اللہ کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں، كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں ثناء اللہ بھائی نے کہہ دیا، ہاں عزیز بھائی پیچھے رہ گئے، دیکھیں اے ان اللہ عز وجل یؤید بسمعه وبصره وقدمه ويتولى حفظه سبحانه وتعالى۔ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ، کان، پیر، ہاتھ، ان تمام کی اللہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ وَلِهَذَا قَالْ بِي يَسْمَعْ وَبِي، مجھ سے وہ سنتا ہے، مجھ سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام وہ نہیں کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جب وہ محبوب بن جائے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ناپسند ہے، میری ماں کو پسند ہے، بیوی کو پسند ہے، بچوں کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے ناپسند ہے۔ وَهُنَا انتبہ، شیخ یہاں کہتے ہیں رعاک اللہ، ایک فائدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ سواء ما یصل الیہ، دنیا میں بہت سارے مشاکل پرابلمس ہیں۔ یہ پرابلمس ہمارے کچھ کانوں سے آتے ہیں۔ کانوں سے کیا پرابلم آتے ہیں؟ گالی، غیبتاں، قوالیاں، گانے، ہاں۔ لیکن آج کل زیادہ ہم لوگ غیبت ہی زیادہ سنتے ہیں، ہر ایک فیلڈ میں ہے، علماء میں بھی، ہاں، نیک لوگوں میں بھی، عام، ہر ایک میں غیبت ہے، ہر ایک میں۔ من طریق السمع او ما یصل الیہ من طریق البصر، کچھ مشاکل ہیں جو آنکھ سے آتے ہیں،
یہ سب سے بھینکر اور بہت مشکل چیز ہے، آنکھ کا فتنہ، اس لیے کہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ سیدھے جا کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ آنکھ سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی کوئی نگاہ بیکار نہیں جائے گی، جو نگاہ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ نگاہ ڈائریکٹ کہاں جائے گی؟ دل میں بیٹھ جائے گی۔ کوئی اچھی چیز دیکھ لے، اسی لیے دیکھنا چاہیے، آپ کے پاس کوئی اچھی چیز نظر آئے، میں نے دیکھا، سیدھے کہاں جائے گی وہ؟ یہ میرے پاس نہیں نہ بولے گا انسان۔ ارے جو تیرے پاس ہے اسے دیکھنا، اس کی چیز کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس پر شکر کر اللہ تعالیٰ کا۔ تو بد نظری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَأَوْ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْيَدِ، کچھ مشاکل ہیں، پرابلم ہیں جو ہاتھ کے ذریعے سے انسان کو آتے ہیں، اور من طریق القدم، یا قدم کے ذریعے آدمی غلط جگہوں پر جاتا ہے، غلط چیز لیتا ہے، وقلت التوفیق فی الامور وقلت التسدید۔ فالحدیث، اس حدیث نے ان تمام مشاکل، پرابلم کا دوا بتایا ہے۔ دوا، یعطیک الدوا الناجح لہذه المشکلہ، یہ سارے مشاکل جو آنکھ سے آتے ہیں، جو ہاتھ سے آتے ہیں، کان سے آتے ہیں، اس کا علاج اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیے، ان تقبل علی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی طرف آگے بڑھو، یہ سارے مشاکل کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اب آنکھ سے غلط دیکھو گے نہیں، کان سے غلط سنو گے نہیں، ہاتھ سے غلط پکڑو گے نہیں، قدم سے غلط جگہ جاؤ گے نہیں۔ دیکھیے، والتوفیق والمعونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق تم کو ملے گی، فی سمعک، تمہارے کانوں میں، وفی بصرک، وفی قدمک، وفی سیرک، وفی رواحک، یعنی ہر چیز میں اللہ کی توفیق تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ، اگر ایسا مل جائے تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ بولیں گے تو صحیح بولیں گے، پکڑیں گے تو اچھی چیز پکڑیں گے، دیکھیں گے تو صحیح چیز دیکھیں گے، سنیں گے تو صحیح چیز دیکھیں گے۔ دیکھیے، فالحدیث یفتح لک باب التوفیق وباب التسدید وباب نیل معونۃ اللہ سبحانہ وتعالی ان تصلح ما بینک وبین اللہ سبحانہ وتعالی، تم اپنے اور اللہ کے بیچ میں کیا کرو؟ تعلق اچھا بنا لو۔ یہ ساری چیزیں خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ اچھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھیں، ہم ساتھ جاتے رہتے، بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ہم لوگ کبھی تعجب، ارے میرے سے بات کر رہا ہے، کدھر دیکھ رہا، بولے تو وہاں وہی سی چیز رہتی جو نہیں دیکھنا۔ تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نظر ایسی چیز ہے جس کو آدمی، اس لیے کہ دیکھتا نہیں ہے کون؟ اندھا۔ جس کو آنکھیں ہیں وہ دیکھے گا، اگر دل میں تقویٰ ہے تو اچھا دیکھے گا، نہیں تو غلط دیکھے گا۔ بہرحال جس کو جسم کی ہر چیز کام کرتی ہے، نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، مگر اسے کیسے آپ استعمال کریں یہ مسئلہ ہے۔ وَهَذَا يُنَبِّهُكَ عَلَى خَطْءٍ دَارِجٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب بھی کوئی غلطی کریں گے یا کسی غلطی میں پڑ جائیں گے تو یہ بات کہیں گے، اللہ یہدینا، اللہ ہم نہ ہدایت دینا۔ بھائی کیا بولتے ہیں؟ زندگی بھر یہ دعا کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں کبھی جاتے نہیں وہ رستے پہ۔ اللہ ہدایت دینا، لیکن ہدایت کے رستے پہ تمہیں چلے تو نا۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں، اللہ یہدینا او اسأل اللہ ان یہدینا لیکنہ ما یجاہد، لیکن وہ کوشش نہیں کرتا ہے، آدمی کوشش نہیں کرتا ہدایت پانے کی۔ حدیث اسی پر، اس غلطی پر یہ کرتی ہے، اللہ مع ھذا لا بد انت تجاہد نفسک، آپ خود کوشش کریں۔ لا یزال عبدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں کہا کہ میرا بندہ محنت کرتا ہے، یجاہد الانسان نفسہ، کوشش کرتا ہے فرائض کو بجا لانے میں، حرام سے بچنے میں، نوافل کی پابندی کرنے میں، جتنا اس سے ہو سکے، تب جا کر اسے پھل ملتا ہے۔ کس شکل میں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے کان کی، آنکھ کی اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پھل کس نتیجے میں ملا ہے؟ اس نے کوشش کی، فرائض کی پابندی کی، حرام سے بچا، نوافل کی پابندی کی،
اور پھر کیا ہوگا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر کہتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ مجھے بھی شکایت ہے، آج دنیا میں ان گنت بلین ٹریلین لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں ظالم مر جائے، ظالم کو ہدایت ملے، کچھ لوگ تو اس بیماری کو بھی دعا کر رہے ہیں، آتے آتے اس کو لے کے جا بول، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ کہا کہ اس کے قابل ہم ہیں نہیں، ویسی محنتیں ہم نے نہیں کی۔ ظالم کی ہدایت کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے حق میں ہدایت ہے، کس کے حق میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اے ان طلب من اللہ شیئا، اب آپ اللہ سے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا آپ کو قبول کرے گا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَ، کسی چیز سے آپ ڈر گئے ہیں، کسی برائی سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، بیماری سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے گا۔ اب آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اسی لیے کہا کہ ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ هذا ولی ويحافظ على بدع لا دلیل علیہا لا فی کتاب ولا فی سنہ۔ بہت سارے لوگ ہیں مخصوص لباس پہن کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ آپ لوگوں میں دیکھیں گے جو بیعت لیتے ہیں لوگوں سے، الگ الگ گروپ کی الگ الگ ٹوپیاں ہیں۔ آپ حیدرآباد میں چلے جائیں، وہاں ایک زمانے میں نوری شاہ گروپ لگتا تھا، نوری شاہ گروپ، ان لوگوں نے لال ٹوپیاں پہن رکھی تھی، ان کا نام ہی نہ لال ٹوپی والے۔ تو لال ٹوپی ان کا ایک گروپ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت ہے جو ان کو ملی ہے۔ تو ہر گروپ والوں کا الگ الگ ایک لباس ہے۔ شیخ یہی لکھتے ہیں کہ کسی مخصوص لباس پہن لینے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو جاتا ہے۔ تو وبعضهم ربما قال لا اعلم ولیا للہ الا فلان وفلان وانا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا ولی ہے تو انہوں اور میں، اور کون بھی نہیں۔ انہوں کیا کرتے ہیں؟ بول دیتے کہ اللہ کے ولی ہے کون۔ وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ حَمَاقَاتِ الضَّلَالِ وَأَهْلَ الضِّيَاعِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یہ سب حماقتیں ہیں، یہ سب احمقانہ باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن والولی الصادق، جو سچا ولی ہے وہ کیسے ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ عمران صاحب، هل هو يأتي عند الناس، سچا ولی لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انا ولی انا صاحب کرامات، آ کر بولتا ہے کہ میں ولی ہوں اور میں کرامات کرنے والا ہوں۔ تو کسی صحابی نے ایسا اپنی زندگی میں کہا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، حالانکہ صحابہ نیکی کرتے تھے اور ان کے دل دہل جاتے تھے، نیکی کر کے ڈرتے تھے۔ کیوں؟ اب نماز پڑھ کے آئے، ہمیشہ کی نماز، ڈرتے تھے کہ اللہ نے قبول کی یا اس کو ہمارے منہ پہ مار دیا۔ منافق ہے جو گناہ کر کے ڈرتا نہیں ہے، مومن نیکی کر کے ڈرتا ہے۔ دیکھیے ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ادرکت اکثر من 30 صحابیا کلهم یخاف النفاق علی نفسه، ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، ہر کوئی اپنے اوپر اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہے۔ صحابہ کس بات سے ڈرتے تھے؟ ارے ہم منافق تو نہیں، کسی کی معلوم نہیں تھا۔ ما منہم، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ولایت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ آپ کسی سے اب پوچھ لیں، یہ جو 4 سلسلے کے جو لوگ ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقش بندی ہیں، سحر وردی ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ صاحب ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا وہ؟ شاہ صاحب۔ اور کوئی کہے گا کہ ہم سید گھرانے کے ہیں۔ کیا بولے گا؟ سید گھرانے کے ہیں۔ تو اس سے ہمارے پاس تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ہم اسے مانیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی دیوانہ، ننگا، پاگل، چپ شاہ، ننگے شاہ ایسے کوئی ولی بن جائے اور پاگل ہو جائے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا۔ ایسے کوئی اللہ کے ولی نہیں ہوتے، نہ اللہ اپنے اولیاء کو اس طرح ذلیل کرتا ہے، ایسے بھی نہیں ہے۔
کہا یہ دیکھیے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى سورة النجم آیت نمبر 32. اے تزکیۃ للنفس ان یدعی الانسان لنفس انہ من اولیاء، کوئی شخص اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر شوق ہے، جستجو ہے، پڑھنے کا شوق ہے، ظاہری طور سے نیکی دکھ رہی ہے اور استقامت بھی ہے، پابندی سے درس کی یہ کر رہے ہیں، اور فرائض کی بھی پابندی ہے ماشاءاللہ، فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، تو میں کیا یہ کہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی، ایسا کہوں یعنی پورے کنفرمیشن کے ساتھ، تاکید کے ساتھ کہوں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسبہ من الاولیاء، کیا کہہ سکتے ہیں؟ نحسبہ من الاولیاء، ہم سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ آپ اولیاء میں سے ہوں گے، یعنی آپ کا ظاہر عمل ایسا ہے کہ آپ اولیاء جیسا عمل کر رہے ہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے آپ ہی اللہ کے ولی ہیں، زمین پر اس وقت آپ ہی اللہ کے ولی ہیں، ایسا ہم نہیں بول سکتے۔ نرجو ان یکون من الاولیاء، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے اولیاء میں سے ہوں گے یا اسی طرح، لیکن آپ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جیسے اذا کان قتیل المعرکہ یرفع السیف، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں ایک مجاہد لڑ رہا ہے، تلوار اٹھا رہا ہے، دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، تو اس کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے لڑا، آپ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے شہادت پائی، لیکن آپ ان کو کیا نہیں کر سکتے؟ شہید نہیں کہہ سکتے۔ باب لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری کا ایک باب باندھا گیا، لماذا؟ لأن الشہادة تترتب على امر یوجد فی القلب ما نراہ ماذا، شہادت کا اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ اس کا تعلق دل سے ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی مقصد کے لیے لڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ شہید ہے۔ کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے لڑتا ہے، تو ہم کسی کو بھی کیا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ شہید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تو شیخ آخر میں لکھتے ہیں وَهَذَا الَّذِي يُبَيِّنُ لَكُمُ الْفَرْقَ بَيْنَ حَالِ الْأَوْلِيَاءِ الصَّادِقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں جو اولیاء تھے اور دوسرے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اولیاء ہونے کا، تو یہاں تک کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، ایک عجیب بات کہی، ان المؤمن جمع بین احسان و مخافہ، مومن احسان کرتا، نیکی کرتا ہے اور ڈرتے رہتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ کسی کو آپ نے 100 روپے دیے، پھر ڈر لگا کہ کہیں اللہ نے ریاکاری کی نظر نہ کر دی، نماز پڑھے، نماز پڑھ کو سلام پھیرتے ہی کیا بولتے آپ؟ استغفر اللہ، ایسا کہیں کو صاحب نمازش نہ پڑھے آپ استغفر اللہ کہیں کو بولے؟ نماز میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے کیا کر؟ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ والمنافق جمع بین اساءۃ و امن، مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا ہے، منافق برائی کرتا ہے اور چین سے سوتا ہے، گھوڑے بیچ کے سوتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے اور وہ امن سے سوتا ہے۔ والمؤمن تجدہ فی جد و اجتہاد، مومن ہے عبادت میں کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 60 جب نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، یہ آیت جب نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اور ان کی دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے کہا، جیسے مسند کی حدیث ہے، کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی کیا کہتی ہو؟ اس سے تو مراد وہ آدمی ہیں جو روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے
ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا روزہ بیکار نہ جائے، نماز قبول نہ ہو، اس کا صدقہ بیکار نہ جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن نیکی کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ منافق برائی کرتا ہے، نہیں ڈرتا، چین سے سوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور بات کہی، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر وہ کوئی بھی چیز مانگے تو میں اسے دوں گا، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ چاہے، کسی برائی سے بچنے کے لیے، تو میں اسے پناہ دوں گا۔ اور ایک آخری بات جو اہم بات ہے جس کو ہمیں دھیان سے سننا ہے، دیکھیے، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، مجھے تردد نہیں ہوتا ہے کسی چیز سے۔ تردد آگے پیچھے ہونا، کیا ہونا؟ آگے پیچھے ہونا، کریں نہ کریں، کریں تو کیسا رہتا، نہیں کرے تو کیسا رہتا۔ تو یہ انسان ہے، اس کے عواقب یعنی نتیجے سے بے خبر ہے، اسے نہیں معلوم، اسی لیے وہ تردد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، اور میں کسی چیز کے بارے میں تردد نہیں کرتا، انا فاعلہ، جو میں کرتا ہوں۔ ترددی عن نفس المؤمن، میرا تردد کب ہوتا ہے؟ جب میں کسی مومن کی جان نکالنے کی بات کہتا ہوں۔ یکرہ الموت، مومن جب جان نکلتی ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اس کی ناپسندیدگی میری ناپسندیدگی ہے۔ کیوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے وہی چاہتے ہیں جو یعنی وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اللہ کا۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ، لیکن اس کے لیے تو وہ ہونا ہی ہے۔ دو باتیں ہیں اللہ کا تردد، ایک اللہ نے اس کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے، اسے تو ہونا ہی ہے۔ دوسرا اس کو برا لگ رہا ہے موت، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی ہے جو موت کو ناپسند؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ سے جو ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ سے جو ملنا ناپسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کو پسند کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جنازہ ادھر سے آیا تو گلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اس گلی میں جاتے نہیں، مطلب گلی بدل کے جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اس لیے کہ موت سے ڈرتے ہیں۔ کسی کو کہیں کہ آپ مرنے والے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، ہاں میں ہی ملا کے، آپ مرنے کو کوئی اور نہیں ملا کیا بولتا۔ تو موت سے آدمی، حالانکہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، تو مرنا تو ہے لیکن آدمی مرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے یہی بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو کون پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، شروع میں تو مومن گھبراتا ہے لیکن اسے بتایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نکل اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نکل، اللہ کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو پھر وہ پوری طرح راضی ہو کر اس کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، کہا ترددی عن نفس المؤمن، یعنی تردد کا معنی ایسے نہیں ہے جیسے انسان آگے پیچھے ہوتا ہے۔ انسان کیوں آگے پیچھے ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا علاج انسان کو کیا بتلایا گیا؟ استخارہ کرے۔ کیا کرے؟ ماشاءاللہ استخارہ کرے۔ تو استخارے میں بھی عجیب عجیب کمالات لوگ دکھاتے ہیں، خواب دکھنا بولتے، کیا کی ضروری نہیں ہے، ہاں خواب دکھنا، اس میں ایسا ہونا، تو یہ سب ساری چیزیں نہیں۔ کہا اللہم، اسی لیے کہا وَلِهَذَا شُرِعَ لَنَا إِذَا تَرَدَّدَ الْإِنسَانُ فِي أَمْرٍ أَوْ تَحَيَّرَ أَن يُصَلِّ صَلَاةَ الْإِسْتِخَارَةِ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف معاملہ حوالے کر دے اور اللہ سے دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم سے میں خیر چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ میں اس کالج میں پڑھوں، اس کالج میں پڑھوں، کیا کروں، یہ کاروبار کروں، وہ کاروبار کروں، شادی یہاں کروں وہاں کروں، میرے پاس نہیں، میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری جو قدرت ہے اس سے، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرا جو فضل عظیم ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کیا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ،
میں قدرت نہیں رکھتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تو سارے غیب کو جانتا ہے. اس طرح کی دعا آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے يفوض الامر الى اللہ سبحانہ وتعالی، سارا معاملہ کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو یہاں جو تردد کی جو بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، تو یہاں جو تردد ہے اس کو ہم ویسے کچھ لوگوں نے اس صفت کو ماننے سے انکار کر دیا، بولا کہ نہیں، لیکن کہا کہ نہیں یہ صفت ہے، اس کو مانا جائے گا، لیکن اس کی تشبیہ انسان سے ہرگز نہیں دی جائے گی. اللہ کے فی الوقت کہا کمال العلم، اللہ تعالیٰ کا علم کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں. وما ترددت عن شيء انا فاعله، یہ تردد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز شیخ شبیر ہمارے سنی، اس میں ایک بات ہے ذرا غور سے سنیے، میری بات ذہن سے نکل جائے تو اس لیے میں نے کہا. تو تردد کی جو بات ہے ایک تردد عام ہے، ایک تردد خاص. ہمارا جو تردد ہے عام ہے، ہر کام میں ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے جو تردد کی بات کہی گئی ہے وہ صرف مومن کے جان نکالنے کے ساتھ خاص ہے. ویسے اللہ کے ساتھ جب ہم تردد کی صفت کو جب لگائیں گے تو ہر جگہ نہیں پیش کریں گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا تردد نہیں ہے، عام نہیں ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی. وہ کب؟ جب موت کے وقت، مومن کے موت کے وقت. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. واللہ یکرہ المساء فہذا معنی التردد ولا يصح لانسان ان يقول لا يجوز ان يثبت هذا للہ. اللہ کے لیے ہم تردد کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی بات نہیں ہے. جس جگہ اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہم بھی کیا کریں گے؟ وہ کہاں؟ موت، مومن کے موت کے وقت. یہاں تردد عام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصیب بمصیبت فلیذکر مصیبتہ بی، اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے تو میری مصیبت کو یاد کرے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت. تو اس کی ساری مصیبتیں کیا ہو جائیں گی؟ ہلکی ہو جائیں گی. فإنها من أعظم المصائب فقبض الله عز وجل روح عبده، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا، ووضع فی الارض، زمین پر رکھا گیا، اور زمین میں مٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، دیکھیے. وعنہ ان رسول اللہ، وعنہ سے مراد کون سے راوی ہیں؟ کس کی حدیث ہے؟ اب جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. کب بن سکتے ہیں؟ ایمان اور تقوی ہو. سیدھی جتنا ہم پڑھیں پوری سمجھ نہ پائے، لیکن اور ولایت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، کسی کے لیے خاص، لیکن محنت اس کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. اور جب آپ مجاہدہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو ثمرہ ملے گا، پھل ملے گا، وہ پھل یہ ملے گا کہ اللہ آپ کے کانوں، اسی لیے سلف سے پوچھا گیا بڑھاپے میں بھی ان کی آنکھ، کان، ساری چیزیں اچھی تھیں. تو ان سے پوچھا گیا ارے آپ 100 سال کے ہو گئے، آپ کے دانت، کان، آنکھ سب پرفیکٹ ہیں، کیسے؟ بولا کہ ہم نے جوانی میں ان کی حفاظت کی، اللہ نے بوڑھاپن میں ہمارے ناک کان کی حفاظت اللہ نے کی. جوانی میں ہم برائیوں سے اس کو بچاتے رہے، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو کام پہ لگایا. اسی لیے کہتے ہیں متعنا اللہم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان چیزوں سے کیا کر، ہمیں کیا کر، حفاظت، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تو یہاں یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. یہ تو تردد والی بات، تو وہ آخر میں ہے، لیکن اس کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں. یہ حدیث جو ہمارے ساتھ ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالی،
میرا رب کیا ہوتا ہے، ہمارا رب کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے. ہاں بولیے. کیا کرے بولیے، کیسا بولیے؟ تشبیہ نہیں ہے نا، وہ تعویل بولتے ہیں، تعطیل. تو کس لحاظ سے وہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے انہوں کیا بولتے ہیں، یہ جو صفت ہے، صفت فعلیہ خبریہ ثابتۃ للہ تبارک و تعالی. یہ آپ کس تردد کے لیے بول رہے ہیں، یا کان اور ناک کے لیے بول رہے ہیں، کان اور آنکھوں کے لیے بول رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ایسا ہم کیوں اگر تعویل کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے آپ کا کہ کان ناک، تو اسے تعویل تو نہیں ہے، اس کا صحیح معنی ہے. اس کا صحیح معنی ہے. تعویل اس وقت ہے جب آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں، یا آپ اسے جسم کے طور پر بنائیں. صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ اس کا کان ناک بن جاتا ہے، یہ حلولیہ ہے، تعویل تو نہیں ہے. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کو کل پھر ہم اس کے یہ سوال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ دوسری حدیث، اس کو کل یاد دلائیے مجھے، کل مطلب پھر پیر کے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث ہے جیسے اس میں کہا گیا نزول نا، یہ حدیث ہے آپ کے پاس. ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی اترتے ہیں. اثبت النزول واضافه الى اللہ جل وعلا. اترنا الى السماء الدنیا، آسمان دنیا پر. حين يبقى ثلث الليل الاخر، جبکہ رات کا کتواں حصہ رہتا ہے؟ من یدعونی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دیتا ہوں، کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اسے معاف کرتا ہوں. اس حدیث میں مطلب یہ جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس کی آپ ایسے سمجھیں گے. دیکھیے یہ حدیث یہاں جو شیخ نے لائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے، معرفت اللہ. یہ تو باب چیپٹر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں. اترنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں تو اپنا عرش چھوڑ دیتے ہیں؟ عرش کیا ہوتا ہے اللہ کا؟ خالی ہو جاتا. ایسی بات ہے؟ العیاذ باللہ نہیں، ہم تو نہیں کہتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اترے. اللہ اپنے عرش پہ بھی ہے، اترا بھی ہے. ایک اور چیز شبیر بھائی، یہاں ایک اور چیز بھی ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب رات کے آخری حصے میں آتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ساری رات اترنا پڑے گا، اس لیے کہ رات کا وقت بدلتا رہتا ہے. سعودی عرب میں الگ ہے، امریکہ میں الگ ہے، ہندوستان میں الگ ہے. تو یہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہے. کسی بھی وقت وہاں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو اتنی طاقت دی ہے کہ ملک الموت دنیا کے کسی کونے میں مچھر مرتا ہے تو اس کی جان نکالتا ہے. مکہ یا مدینے میں کوئی انسان مرتا ہے تو ایک ہی لمحے میں اس کی جان وہاں بھی نکالتا ہے. جب اللہ نے اپنے فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے تو اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ نے وہ طاقت اسے دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ وہ آتا ہے، چاہے وہ وہاں کی رات ہو یا دن، کیسے بھی ہو. تو اس حدیث کو تقریباً 30 صحابہ نے سنا ہے. ینزل ربنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. جیسے الصواعق المرسلہ 28، انہوں نے کہا کہ 28 صحابہ نے اس حدیث کو الگ الگ سندوں سے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اترتے ہیں. کیسے اترتے ہیں؟ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة خلافا لأهل البدع. لیکن تھوڑے بدعتی ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں، اور اس کا انکار انہوں نے کیا، اور اس سے بالکل کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے، جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اترتا ہوں. جیسے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخبر عن ربہ جل وعز انہ ينزل بہم. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے. فجمعوا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے جیسے استوا میں کہا النزول معلوم، اترنا ہمارے سمجھ میں آتا ہے، کیسے اترتے ہیں وہ مجہول ہے، ہم کو نہیں معلوم. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ينزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے. اترنے والا کون ہے؟ اللہ. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یا ينزل ربنا سے مراد ينزل کے بعد فرشتہ وہاں محذوف ہے. کیا محذوف ہے؟ کون اترتا ہے کہتے ہیں؟ فرشتہ. اچھا، اس کے بعد حدیث کیسا مکمل کریں گے؟ اگر مان لو، چلو مان لیتے ہیں کہ ہم جیسے شیخ نے لکھا کہ فالذی ينزل هو اللہ، فإن قال المعطلة لهذه الصفة والمشتغلون بتعطيل الصفات ليس النزول نزول الله سبحانه وتعالى وإنما النزول نزول ملک. فرشتہ اترتا ہے، ينزل ملک ربنا. تو ایسا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لیکن بعد والی جو حدیث ہے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے، جبکہ کہا کہ فرشتہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ فرشتہ ينزل كل ليلة وليس ليلة واحدة، یعنی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. تو یہاں فرشتے کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اترتے ہیں. تو یہ حدیث بھی آدمی کے عقیدے اور عمل کے بیچ میں ایک تعلق ہے. اللہ ہر رات اترتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہم لوگ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ اترتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم نے اللہ اترتے ہیں، تو میرا کیا رول ہے اس میں؟ وہی کہتے ہیں فاخبر علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ ينزل، اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. ثم نبہ علی الجد والاجتہاد فی ذلک الوقت، ایسے وقت میں آپ کیا کرو؟ تین چیزوں کا یہاں ذکر ہے، بالسؤال والدعاء والاستغفار. غور سے سنیں عمران صاحب، دیکھیں تین چیزیں یہاں ہمارے ساتھ ہیں. کیا کیا ہیں؟ السؤال، وہی نا حدیث میں، وہی نا ہے. دیکھیے حدیث میں تو وہی الفاظ ہیں، حدیث میں تو وہی الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. تو اس کا ہم تو پہلے مانیں گے کہ اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. یہ ساری باتیں باطل ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہے، پہلی چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے مرتبۃ الدعوہ. پہلے کیا ہے؟ دعا. سوال کے مطلب کہ اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں. لِأَنَّهَا أَعَمْ مَنْ يَدْعُونِي، پہلے کیا آیا؟ دعا. اس کے بعد وَالسُّؤَالُ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ أَخَص، آپ دعا کرتے ہیں کچھ بھی، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا ہے. دعا کے بعد تمہاری پرسنل کوئی چیز ہے، اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ سوال کرتے ہیں. پہلے کیا کرے تھے؟ دعا. پھر اپنی کوئی مراد آپ نے مانگ لی، وہ کیا ہے؟ سوال ہے. لِأَنَّهُ أَخَص مَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيهِ، والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص. اور تیسرے مرتبے پر آپ نے کیا کیا؟ اور بھی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار آپ نے کیا. اسی لیے کہا سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وان. لأن الداعی
اس لیے کہ دعا کرنے والا قد یکون عابدا وقد یکون سائلا. دعا کی کتنے قسمیں ہیں شبیر بھائی؟ پڑھی بولیے. دعا قسمیں کیا ہے؟ دعاء العبادہ ایک ہے بطور عبادت ہے، اور دعا سوال. آدمی اس میں کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے. کہا وَإِجَابَةُ الدَّاعِ قد تكون إثابة الداعي بالثواب أو قد تكون إعطاء السائل لذلك لما بدأ بالعام. کتنی چیزیں ہوئیں؟ ایک دعا، دوسرا سوال، تیسرا استغفار. ثم السؤال من يسألني فأعطيه، يعني من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء. ثم قال من يستغفرني فأغفر له. اس کے بعد آدمی استغفار کرتا ہے. تو کہتے ہیں وَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْكَلَامِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کی صفت بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے وَإِثْبَاتُ صِفَةِ الْمَغْفِرَةِ لَهُ وَالْإِجَابَةِ وَالْإِعْطَاءِ. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، دیتے ہیں، بخشتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ثناء اللہ بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کر کو کیا فائدہ؟ ہم لوگ جیسے یہاں بھی دیکھتے ہیں لوگ کرتے نہیں. ہمارے کچھ لوگ تو کرتے ہوں گے، ہمارے لوگ تو دعا کرنے میں بڑے کچے ہیں، نہیں کرتے ہیں. وَهَذَا فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَبْطَلَ فَائِدَةَ الدُّعَاء. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کا کیا بھی فائدہ نہیں، جیسے لکھ کو ہے ویسا کیا ہوگا ہو جائے، پھر دعا کر کو کرنا کیا ہے. فَائِدَةُ السُّؤَالِ وَفَائِدَةُ الاستغفار. شیخ لکھتے ہیں دیکھیے وَفَائِدَةُ الْعِبَادَةِ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى الْقَدْرِ. یہ دعا عبادت ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کس پر؟ قدر پر. کما ہوا قول طائفة من الصوفیہ. کچھ لوگ صوفی ہیں، وہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ان الامور مقدرہ، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کیا ہیں؟ سیٹ ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں. ولا حاجت للدعاء لتحصیلها. دعا کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. وهذا باطل. یہ کیا ہے؟ باطل، غلط ہے. بل الامور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق باسبابها. بلکہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ کا دعا کرنا بھی آپ کے مقدر میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. یہ اسباب ہیں آپ کے قدر بنانے کے. والدعاء والسؤال من جملة تلك الاسباب. پھر اس کے بعد دیکھیے شیخ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو آپ سے کہا گیا والمستغفرین بالاسحار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 17. اس وقت آپ کیا کیجئے؟ سحر کے وقت استغفار کیجئے. سحر کا وقت ماشاءاللہ بہت بہت امپورٹنٹ وقت ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو آپ کہیں پا بھی نہیں سکتے، اس وقت کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، بہت مبارک وقت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ. اس وقت بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ میسیج دیکھنے میں گزارتے ایسا بھی ہوتا ہے نہیں. اس وقت بھی لوگ نیند سے اٹھتے ہی کیا کرتا آدمی؟ پہلے وہ دیکھتا آدمی کہیں رات میں کوئی چیز مجھ سے مس نہیں ہوگی. نہیں سحر، یعنی سحر فجر کی اذان سے پہلے کا وقت. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ. نہیں اللہ اکبر. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 18. وَبِالصَّلَاةِ. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. هَذَا يَتَرَتَّبْ عَلَى قُوَّةِ إِيمَانِ الْعَبْدِ. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں کس پہ؟ آپ کی ایمان کی مضبوطی پر. وَاسْتِحْضَارِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى الْجَلِيلِ وَهَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْعَظِيمَةِ. وبهذا ايضا، اسی لیے علماء کہتے ہیں ان تعطیل الصفات وجحدها وتاویلها شؤوم على الانسان في اعماله. اگر کوئی ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے. اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، دیکھیے کیسے ہے، اگر میں مانتا ہوں کہ میرا رب اترتا ہے آتا ہے تو میں کیا کروں گا؟
دعا کروں گا، استغفار کروں. اب تم سرے سے مانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ اترتے ہیں تو کیا نہیں کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کرو گے. ان الحدیث مما یرشد الیہ، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں، اترتے ہیں اور کہتے ہیں من یسألنی من یدعونی من یستغفرنی، کون ہے جو سوالی ہو، کون ہے جو دعا کرنے والا ہو، کون ہے جو استغفار کرنے والا ہو. فہذا وقت فاضل، یہ بڑا مبارک وقت ہے. ووقت اجابت الدعاء، دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اترتے ہیں. یلیق بجلالہ وکمالہ سبحانہ وتعالی وعظمتہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے. اللہ اعلم بکیفیتہ سبحانہ وتعالی ویقول من یسألنی من یستغفرنی من یدعونی. اس وقت کون اٹھے گا؟ کوئی پاسٹر تو نہیں اٹھے گا، کوئی پجاری تو نہیں اٹھے گا. اٹھنا کسے ہے؟ جنید صاحب کو ہے، شیخ صاحب کو ہے، ہارون صاحب کو ہے، مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ندا لگا رہے ہیں. اس ندا کا جواب کون دے گا؟ کوئی وہ دے گا، کوئی ریچرڈ ہے، وہ کوئی وہ کون ایپن، وہ دے گا؟ وہ نہیں دے گا، وہ تو مومن ہی دے گا. اس کا جواب اسے دینا پڑے گا. فَهَذَا يُحَرِّكُ فِي الْعَبْدِ إِقْبَالًا عَلَى الطَّاعَةِ. یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک شوق اٹھتا ہے، ایک شوق اٹھتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اطاعت اور بندگی پر، ذکر پر، استغفار پر، دعا پر. فی هذا الوقت الفاضل العظیم، یہ وقت آپ تلاشیں. ویسے تو لوگ جاگتے بھی فجر کی اذان کے وقت ہیں، اور وہ فجر کی اذان کا وقت بھی کیا ہوتا ہے، وہ جو 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ برش لگانے میں یا وضو بنانے میں یا ریسٹ روم میں جانے، وہاں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ وقت ویسے ہی چلا جاتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ نماز کی تیاری کب ہونی چاہیے؟ اذان سے پہلے ہونی چاہیے. اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وہ وقت ہمارا کہاں چلے جاتا؟ باتھ روم کے سامنے. تو کہا کہ آدمی اس کا احساس کرے کہ یہ جو وقت ہے وہ سنت کا ہے اور دعا کا وقت ہے. اس لیے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت دعا ہوتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی. تو انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ پیر کے دن ہم پڑھیں گے. اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے جو ہمارے ساتھ آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی یہ باتیں پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.